السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ماں میری جنت کا پہلا حصہ سنایا تھا۔ آج ہم آپ کو اس کا دوسرا اور آخری حصہ سنانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اگلے دن صبح سویرے نجمہ نے عامر سے کہا کہ وہ اپنے پرانے گھر جانا چاہتی ہے۔ عامر سمجھا کہ شاید صرف دیکھنے کے لیے، لیکن جب اس نے نجمہ کا سامان دیکھا تو اس نے پوچھا، یہ سب کیا ہے امی؟ آپ ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہیں؟ نجمہ نے کہا، بیٹا میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ عامر، لگتا ہے آپ نے کل میری اور لاریب کی باتیں سن لی ہیں۔ نجمہ، کون سی باتیں؟ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ نجمہ نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن عامر سمجھ گیا تھا۔ اس نے لاریب کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ لاریب، میں نے انہیں تو کہیں جانے کو نہیں کہا۔ عامر، تم نے ان سے نہیں کہا، لیکن مجھ سے تو کہا ہے نا۔ امی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں اکرم بھائی جیسا نہیں کہ اپنی جنت کھو دوں۔ لاریب غصے سے، ارے جب وہ خود جانا چاہتی ہیں تو تم کیوں روک رہے ہو؟ عامر، خاموش رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ خود تمہیں صرف تمہاری وجہ سے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں۔ نجمہ، ارے نہیں بیٹا، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں اور تم سے ملنے آؤں گی کبھی کبھی۔ لاریب، دیکھا وہ خود کہہ رہی ہیں اب اگر تم نے انہیں روکا تو میں چلی جاؤں گی اپنی ماں کے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عامر، تم نے جانا ہے تو جاؤ، لیکن امی کہیں نہیں جائیں گی۔ نجمہ، کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ مجھے وہ گھر پسند ہے۔ عامر، تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نجمہ غصے سے، عامر تم یہیں رہو گے بہو کے ساتھ، یہ میرا حکم ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ عامر، امی ایسا تو نہ کہیں۔ عامر نے لاریب کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو کہ یہاں سے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میری بھی سن لو، مجھے میری ماں، تم بھی اپنی ماں سے کبھی نہیں ملو گی، اگر ایک بار بھی ملی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لاریب یہ سنتے ہی رونے لگی، ایسے کیسے؟ وہ میری ماں ہے۔ عامر، ہاں تو یہ بھی میری ماں ہے، مجھے میری ماں سے دور کرو گی تو خود بھی دور رہو گی۔ ارے میری ماں تو روایتی ساس جیسی بھی نہیں ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ چاہتی ہیں، پر تم اگر یہ تم پر کوئی ظلم کرتی تو کوئی اور بات تھی، لیکن ویسے کیسے؟ لاریب رونے لگی اور اس نے اپنے شوہر اور ساس سے معافی مانگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط ہے، اب اسے نجمہ کے رہنے سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ عامر، اس کی ماں اور بیوی تو خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن اکرم کے حالات خراب ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ جائز نہ کیا تھا، اس کی نوکری چلی گئی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ روڈ پر آنے کو تھا، گھر میں فاقے پڑنے لگے، وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اسے اپنی ماں کی یاد آئی اور وہ خود اپنی ماں کے پاس آیا اور معافیاں مانگنے لگا، بولا، مجھے احساس ہو گیا ہے امی، میں نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی، میں آپ کی قربانیوں کو بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا کہ آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ نے ہمارا پیٹ بھرا ہے، ہمیں پالا ہے۔ آج جب مجھ پر برا وقت آیا اور میں اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ نہیں پا رہا تو مجھے احساس ہو رہا ہے میں معافی کے لائق تو نہیں، لیکن پلیز امی مجھے آپ معاف کر دیں، آپ تو ماں ہیں، ایک بہت اچھی ماں۔ نجمہ جو کہ اپنے لختے جگر کو تکلیف میں دیکھ کر رو رہی تھی، بولی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں بیٹا، تم نے ٹھیک کہا، ماں تو کبھی بھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ تم چلے گئے لیکن میری دعائیں پھر بھی تمہارے ساتھ تھیں، نہ جانے پھر ایسا کیوں ہوا۔ اکرم، ایسا تو ہونا ہی تھا امی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں نے آپ کا دل دکھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، اس کی نافرمانی کی، اس کی بات نہ مانی تو ایسا ہی ہونا تھا۔ تو مجھے اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوتا؟ شکر ہے خدا کا کہ ایسا ہوا، میں دنیا میں اپنی جنت کو چھوڑ کر چلا گیا تھا تو آخرت میں بھلا مجھے جنت کیسے ملتی؟ امی مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ نجمہ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں بیٹا کرم، لیکن اللہ تو ناراض ہے نا، آپ معاف کریں گی تو وہ معاف کرے گا۔ نجمہ، ٹھیک ہے بیٹا، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ دونوں ماں بیٹے گلے لگے۔ عامر بولا، امی
میں تو آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کا بھوکا سونا، ہمیں اپنے حصے کا بھی کھانا کھلانا، ہمارے لیے راتوں کو جاگ کر محنت کرنا، ہمارے بیمار ہونے پر اللہ سے رات رات بھر دعائیں کرنا، ہماری ساری رات خدمت کرنا، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں تو آپ کی خدمت کرنے میں، تو آپ کا احسان نہ چکا سکیں۔ نجمہ: نہیں بیٹا، ماں اولاد پر احسان نہیں کرتی، وہ تو میرا فرض تھا۔ عامر: آپ نے فرض سے بڑھ کر کیا امی، اور اب ہمارا فرض ہے تو ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہم بھی اپنا فرض نبھائیں گے۔ واقعی ماں کے پیروں تلے ہی جنت ہے۔ نجمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد سب اکٹھے رہنے لگے۔ ماں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جلد ہی اکرم کو اچھی نوکری ملی اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ بھی اب جان گیا تھا ماں کی دعاؤں کے ساتھ ہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس نے اپنی ماں کا خیال رکھا، اسے خوش رکھا، اس کا حق ادا کیا، تو سمجھو اس نے اپنی جنت پا لی۔ ماں کی دعاؤں سے ہی اولاد کی کامیابی جڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی ماؤں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔